معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ والینہ انداز میں رسول بابکر نبی کون مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کی جا پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے دھوم دھام کے ساتھ آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، ساتھ ہی ساتھ پنڈل کا بھی انتظام کیا، کرسیاں بھی آپ لوگوں نے لگایا ہے، لیکن ایسا مت کیجیے گا کہ جو باہر سے بڑے مشکل سے خطیب صاحب کو دعوت کی گئی ہے اور ہماری باتوں پہ وہ ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو اگر کرسیاں خالی ہوگی تو آپ کو وہ کیا خطاب دیں گے، کیا سنائیں گے؟ اس لیے کرسیاں تو نہیں سن سکتی ہے، کرسی تو بے جان ہے، آپ کو سننا ہے، آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آپ لوگ تقریباً 5 سال سے میری تقریر سن رہے ہیں، مگر سن کر تقریر کو سن کے نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ بس آئیں اٹھے بیٹھے ادھر ادھر جائیں، اسی کا نام حسینی محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل کا نام محفل حسینی ہے، اور اس محفل میں ادب کا لحاظ بالکل ضروری ہے۔ اسی لیے اس محفل میں جو آ کر بیٹھ جاتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بیٹھے رہ جاتا ہے، نیت ٹھیک کے ساتھ دل کی درستگی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، محفل حسینی میں بیٹھنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے، محفل حسینی میں بیٹھنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا نہ سوچے کہ اٹھک بیٹھک کریں گے تو ہم لوگ محفل کو کامیاب کر دیے، نہیں، بلکہ جب تک جم کے بیٹھے رہیں گے، اس محفل میں بیٹھے رہیں گے، یہ حسینی محفل ہے، اور اس محفل کا وہ برکت ہے، اس محفل کی وہ عظمت ہے کہ حسینی محفل میں اگر بیٹھنے والا گنہگار بھی بیٹھتا ہے، بیٹھنے والا پاپی بیٹھتا ہے، بیٹھنے والا سیاکار بیٹھتا ہے، مگر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رحمت کے فرشتوں، ارے یہ لوگ جو حسین کی محفل میں بیٹھا ہے، گرچہ گنہگار ہے، گرچہ پاپی ہے، لیکن میں حسین کی محفل میں بیٹھا ہے، گواہ رہ جاؤ اور گواہ بن جاؤ کہ میں نے حسینی محفل کے صدقے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کی پاپ کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور حسینی محفل کے صدقے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ تو اس لیے آواز اگر پہنچ رہی ہو تو آپ لوگ کرسیاں بھر لیجئے، اور انشاءاللہ
اس لیے کہ ٹائم دینا ہمارے باہر کے مقرر کو ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ علماء آ جاتے ہیں، خطیب آ جاتے ہیں، جب ٹائم پائے بولنا شروع کر دیں. تقریر کوئی آسان چیز نہیں ہے، تقریر کرنا کوئی آسان نہیں، بلکہ 15 سال 20 سال پاپڑ بیل کر کے مدرسوں میں دارالعلوم میں پڑھ کر تبھی جا کے کوئی سند حاصل کرتا ہے. مفتی صاحب جو آج مفتی صاحب بنے ہیں آسانی سے نہیں، جس طرح آپ آسانی سمجھتے ہو کہ جب چاہے بیٹھے رہے، جب چاہے اٹھ کے چلے جائے. یہ آسان نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم میں آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب نیابت رسول کا تاج سر پہ اکابروں نے باندھ دیا تو یہی مفتی صاحب ہے کہ جہاں مفتی صاحب جس مدرسے میں جس دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں تو گویا پڑھنے والا بچہ چاہے کتنا جو ہے کم ذہن کا ہو، کتنا ہی کم سمجھدار ہو، لیکن جب مفتی صاحب پڑھاتے ہیں اتنا سمجھاتے ہیں کہ کم ذہن والا بھی اس کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اسی لیے آج آپ اور ہم کو مفتی صاحب کی تقریر سماعت کرنی ہے. اس لیے آپ میں جو کھڑا ہوا صرف اس لیے کھڑا ہوا کہ ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تاکہ میرا بھی نام حسینی محفل کے لسٹ میں لکھ دیا جائے. اسی لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ ہم سبوں کو محفل حسینی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو بیٹھ کر اٹھک بیٹھک کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حسین اعظم سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مائک نقیب کے حوالے.